السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ تو آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور آج ہم ایک ریلی میں جا رہے ہیں جو کہ فلسطین اور اسرائیل میں ہے۔ سب کو ہی پتہ ہے کہ بہت زیادہ جنگ چل رہی ہے، اور فلسطین کو سپورٹ کرنے ہم جا رہے ہیں ریلی میں۔ تو ریلی یہ نکل رہی ہے 1 نمبر سے، فلسطین مارچ کے نام سے مطلب ریلی نکل رہی ہے 1 نمبر ٹنکی سے جائیں گے، ہم شرکت کریں گے اور شمع تک یہ اختتام پذیر ہوگی۔ تو جاتے ہیں اور فلسطینی بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہم فلسطین تو اب جا نہیں سکتے، تو ہم یہاں سے ریلی نکالیں گے، مطلب ایک طریقے سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں کم سے کم، کیونکہ اور کاموں میں بھی ہم ریلی نکال رہے ہیں اور بہت سارے چیزیں کرتے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہ کریں۔ تو جاتے ہیں ریلی میں شرکت کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں پھر آپ کو کہ کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں ہم، سب مناظر اور سب چیزیں دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ ہم ادھر پہنچ گئے ہیں جہاں سے ریلی سٹارٹ ہوگی، تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ جمع ہوں گے، اور یہ 1 نمبر ہے، اور یہاں سے لوگ جمع ہوں گے۔ اب دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی اور کہاں تک جائے گی، پیدل جائیں گے ہم۔ یہ شروع یہاں سے سٹارٹ ہے۔ ابھی یہاں پہ سب جمع ہو رہے ہیں، اور سب جمع ہو جائیں پھر نکلیں گے یہاں سے۔ جو ہماری مائیں اور بہنیں بیچارہ مددگار بیٹھی ہیں، کیا اسے کے لیے انسانیت نظر نہیں آتی؟ اس کے لیے وہ خون نظر نہیں آتا کہ وہ غریبوں کو بھی خون پہنچایا جائے، کھانا پہنچایا جائے؟ لیکن کیا کریں، ہمارے لیے شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ایسے ذرائع نہیں ہے، ہمارے ایسے راستے نہیں ہیں، ورنہ مسلمان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اپنے مسلمان بھائی کا نہیں ہو سکتا۔ مائیں اور بہنیں بھی نظر آنی چاہیے، ان کے لیے وہ کھانا پہنچائے۔ کیا آپ لوگ اس بات پر احتجاج کرتے ہیں، راضی ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ روڈوں پہ نکلے، اور یہ علماء کرام جو ہماری قوم کا سرمایہ ہے، یہ وہ عالم دین، وہ مرد درویش، مرد قلندر، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی غلام گیلانی اشرفی صاحب، علامہ رئیس نوری صاحب، جنہیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، دنیا کے کسی عہدے کا منصب کی تمنا نہیں ہے، لیکن وہ روڈ پہ نکلے ہیں تو صرف اپنی ایمانی حرارت کی وجہ سے، وہ روڈ پہ نکلے ہیں تو صرف کل بروز محشر سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ان امتیوں کو، ان غلاموں کو جو آج روڈ پہ موجود ہیں، ان کو بھی لے کے نکلے تھے، یا رسول اللہ ان کی بھی شفاعت فرمائیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارے لیے آپ لوگ بہت عظیم انسان ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے علماء کے ساتھ روڈوں پر آئے ہیں، اور اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنی آواز کو ان کی آواز سے ملا رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ احتجاجی ریلی شیخ الحدیث استاد العلماء والفضلاء علامہ غلام گیلانی اشرفی صاحب دیگر علماء اکرام کی قیادت میں جاری و ساری ہے۔ محترم بھائیوں، مسجد اقصیٰ سے ہمارا رشتہ
تب تک رہے گا جب تک یہ آیات معراج قرآن میں رہے گی۔ مسجد اقصیٰ سے ہمارا رشتہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک نماز باقی رہے گی۔ مسجد اقصیٰ سے ہمارا رشتہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک ہمارے آقا سے عشق و محبت کا رشتہ باقی رہے گا۔ یہ یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ تو کھڑے ہوتے ہیں، مگر ہم مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد اور تکلیف کو محسوس نہیں کرتے۔ آخر وہ وقت کب آئے گا ہماری صفوں کے اندر اتحاد نظر آئے گا؟ آج آپ دیکھیے فلسطین و کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آخر ہم کب محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی بن کر ان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ ارے یہ مسئلہ صرف کشمیر اور فلسطین کا نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کا یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس لیے اب صرف مذمتی باتوں سے اور اسمبلیوں کے اندر 2 منٹ کی خاموشی سے، چشم پوشی سے یہ کام نہیں چلے گا، بلکہ امت مسلمہ کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ مسلم امہ کے حکمرانوں کو مل بیٹھ کر ایک میز پر بیٹھ کر لائے عمل ترتیب دینا ہوگا، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ فلسطین میں جو آگ بھڑک رہی ہے یہ آگ آج پھر ہمارے گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ ارے امن امن کی باتیں بہت ہو گئی، اب امت کو جہاد کی تعلیم دینی ہوگی۔ اگر یہ اسلام صرف امن امن اور شانتی شانتی کی رٹ سے پھیلتا تو کبھی بھی ہمارے آقا و مولا 17 غزوات کے اندر بنفس نبی شرکت نہ کرتے۔ ہاں، امت کو بتانا ہوگا کہ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب حضرت بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہوں۔ علی طیب اردگان کے وہ تاریخی الفاظ اگر ہم آج مسجد اقصیٰ کو نہ بچا سکے تو کل مدینہ منورہ کو بھی نہیں بچا سکیں گے، اور مدینہ منورہ کو نہ بچا سکے تو مکہ مکرمہ کو بھی نہیں بچا سکیں گے، اور اگر وہاں بھی بچت نہ ہوئی تو بیت اللہ کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرا آخری پیغام یہ ہے، مسلم امہ کے حکمرانوں غیرت کرو۔ ارے ہم تمہارے ایٹم بم پر تھو کرتے ہیں، تمہارے میزائلوں پر تھو ہو اور سلام پیش کرتے ہیں ان بچوں کے ہاتھوں میں لیے ہوئے کنکر پر، پتھر پر، جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ ارے اگر میزائل ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہتھیار نہیں تو کیا ہوا؟ ایمان کی طاقت تو ہے۔ یہ ایٹم بم کیا ہم زمین میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ انہیں دفنائیں گے؟ آخر ان کا استعمال کب ہوگا؟ مسلم امہ کے حکمرانوں ایمانی غیرت پیدا کر کے اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد کرو۔ وما توفیق الا باللہ۔ الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم۔ الحمدللہ آج ہم اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور مجاہدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے ہیں، اور یہ دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان یکجاں ہیں۔ اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلسطین میں ان مسلمانوں کی مدد کی جائے اور ملک اسرائیل یہودیوں کے ساتھ اعلان جہاد کیا جائے۔ پوری دنیا سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے، لیکن افسوس مسلم حکمران، تمام ممالک کے اسلامی ممالک کے حکمران وہ خواب خرگوش میں سو رہے ہیں اور عوام جاگ رہی ہے۔
اور مسلمان خطے زمین پر جہاں پر بھی ہے تو فلسطینی مسلمانوں کے درد کو محسوس کر رہا ہے، اپنے اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی غیرت اسلامی کو اور حمیت کو بیدار کرو اور یہودیوں کے ساتھ اعلان جہاد کرو۔ کفر ملت واحدہ کی طرح آج بھی ایک ساتھ کھڑا ہے اور مسلمان آج بھی تتر بتر ہے، لیکن الحمدللہ جمعے سے جو احتجاجی ہے پوری دنیا میں وہ یہ عوام کا بتا رہے ہیں کہ عوام الحمدللہ اپنے فلسطینی عوام بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور اسلامی حکمرانوں کو بھی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ اعلان جہاد کرنا چاہیے، یہ ہم سب کا مطالبہ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ہر آن ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائی جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور توڑے جا رہے ہیں، انسانیت سوز مظالم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے۔ یاد رکھیے، ظلم سے نفرت اور ظالم کی مذمت یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ آپ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، آپ آئے ہیں اس لیے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں ظلم کی مذمت کرنے کا حکم دیتا ہے اور ظالم کو پایۂ استحقار سے ٹھکرانے کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اس کی ظلم کی مذمت کرتے ہیں، اس کے ظلم پر ہر آن اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان خصوصاً اور ساری دنیا کے انسان عموماً ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ظلم کی مذمت کریں، اس کا معاشرتی بائیکاٹ کریں، اس کو دنیا میں تنہا کریں، اور جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہمارے پڑوس کا ہندو ہو، مشرق بت پرست مودی جیسا ناپاک اور نجس ہو، یا امریکہ ہو یا برطانیہ، جو عوام کے نہتے عوام کے مقابلے میں وہ باقاعدہ اپنے پہری بھیڑے لے کر آ رہے ہیں۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ فلسطین ظاہر ہے کہ وہ تو جنگ نہیں لڑ رہا ہے، اسرائیل پر کسی مسلمان ملک نے حملہ نہیں کیا، اسرائیل کا مقابلہ کسی مسلمان ملک سے نہیں ہے۔ جس دن ہوگا اس دن پتہ چل جائے گا کون کہاں کھڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مجھے توفیق دی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظاہر موسم ہے، شدت ہے، گرمی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یاد تو کریں فلسطین کے ان نہایت مظلوم مسلمانوں کو، ان خواتین کو، اور ان بوڑھے لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو، معذور لوگوں کو، چھوٹے بچوں کو، جن کی خون مقدس خون، ان کا خون بابرکت ہے، ان کا خون اسلام کا خون ہے، ان کا خون مسلمان کا خون ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اسلامی رشتے میں ہیں، اخوت و بھائی چارگی میں ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، خدا کا فرمان ہے، اس رشتے سے فلسطین کا ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ لہٰذا ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، اور ظاہر ہے کہ ان کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج تحسین پیش کریں، اور ان پر ظلم کرنے والے اسرائیل کو پایۂ استحقار سے ٹھکرائیں۔ انشاءاللہ یہ ریلی آگے جائے گی 3 نمبر، وہاں پہنچ کر ہم اسرائیل کے پرچم کو نظر آتش کریں گے، اسرائیل سے اپنی نفرت کا اظہار کریں گے، اور وہاں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کیا درس دیتا ہے،
قوموں کے حوالے سے، اقوام عالم کے حوالے سے، غیر مسلم قوموں کے حوالے سے اسلام کا درس کیا ہے اور اسرائیل کہاں کھڑا ہے. سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الميزان. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یہ تیرے بندے جو اسلام کی خاطر اور اپنے مومن مسلمان بھائی بہنیں مائیں بیٹیوں ان کی خاطر بچوں کی خاطر جو نکلے اور احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، یا الہ العالمین یا رب العالمین قدم قدم پر انہیں کی عطا فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین جتنے بھی مسلمانوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں، مظالم کرنے والے جو ہیں انہیں نیست و نابود فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی بسر بیکار ہیں انہیں کامیابی اور کامیابی عطا فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین اپنے نیک بندوں کے توسل سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو فتح عطا فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اپنی غیبی امداد فرما. امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے جتنے بھی یہودی ہیں، نصرانی ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، یا الہ العالمین سب کو نیست و نابود فرما. مسلمانوں کو کامیابی و کامیابی عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان نے اسلام کا بول بالا فرما، دشمن اسلام کا منہ کالا فرما، نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزین الفرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور دنیا کے مسلمان اور دنیا کے وہ تمام قومیں جو عدل اور انصاف پر قائم ہیں، عدل اور انصاف کی بات کرتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور غزہ کے فلسطین کے اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور تائید میں اسرائیل کی مذمت کرنے کے لیے ہماری ریلیوں سے کئی 100 گنا بڑی ریلیاں، احتجاجی ریلیاں پورے یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں باقاعدہ منعقد ہو رہی ہیں. اس کے سارے شرکاء مسلمان نہیں ہیں، کچھ مسلمان ہیں باقی غیر مسلم ہیں. وہ غیر مسلم کیوں نکلے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اس احتجاج کا کیا فائدہ ہوگا. تو برطانیہ والوں سے پوچھو وہ جو احتجاج کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. ان کا تو کوئی ایمانی اسلامی روحانی تعلق بھی. آخر میں تمام مسلمانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں فلسطینی بھائیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان سے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں کریں. انسٹاگرام پر اسٹوری لگا کر یا فیس بک پر اتنے سارے پلیٹ فارم ہیں، انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس، سوشل میڈیا سب سے بڑی پاور ہے. تو ہم اور اسرائیلیوں کا بائیکاٹ کریں. ہر ایک پروڈکٹ ان کی کچھ نہ خریدیں نہ لیں، بائیکاٹ کریں. اور اس طریقے سے ہم ایک طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں فلسطینیوں کو. اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور رحم فرمائے اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. آمین. تو بلاگ کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. بلاگ کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.